جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھایا ہے۔ ظاہر ہے جس کی قسم کھاتے ہیں وہ اہم چیز، بڑی چیز رہتی۔ کئی چیزوں کی اللہ نے قسم کھایا ہے، اس نے رات کی بھی قسم کھایا ہے۔ رات واللیل اذا یغشاہا، معلوم ہے کہ رات کوئی خاص چیز ہے، اس وجہ سے اللہ نے قسم کھایا ہے، حالانکہ رات میں اندھیرا رہتا ہے، لیکن رات کی جو قسم کھائی ہے اللہ کے پاس بہت مقبول وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، یہ آخرت میں رات نہیں ہے، عالم برزخ میں دن اور رات کچھ بھی نہیں ہے، اور عالم حشر میں بھی دن رات کچھ بھی نہیں ہے، رات بھی نہیں دن بھی نہیں۔ میدان حشر میں تو دن ہی دن رہے گا، اور سخت دن، گرمی کا دن رہے گا۔ جنت میں رات نہیں رہے گی، اتنا دن رہے گا۔ یہ جو صبح کا جو وقت ہے یہ جنت کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت جنت کا وقت ہے۔ یہ جو شب بیداری ہے، راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے۔ مشکل سے مشکل مسائل کو راتوں میں حل کر سکتے ہیں، رات میں اٹھ کے بیٹھنا اور سوچنا، اللہ سے مانگنا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے رات میں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس رات میں اٹھ کر کے بیٹھنا وضو کر کے، اور دل ہی دل میں بولتے رہنا اللہ سے۔ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ منہ پہ پھیرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں بھی آپ اٹھ کر کے اللہ سے بولتے رہیں گے تو اللہ سنتا رہے گا۔ زبان سے بولیں گے سنے گا، نہیں تو دل سے بھی بولے تو سن لیتا۔ اپن دل اٹھ کے آپ دن میں باتیں کرتے ہیں نا، دل سے، دل ہی دل میں باتیں کرتے، دل ہی دل میں دعا بھی مانگ سکتے، یاد رکھیں۔ اس کو کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ رات کا وقت ہے، وہ رات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ تو یہ شب بیداری جو ہے اصل میں اس میں آدھی رات تو سونے کی ہے۔ اگر 10 گھنٹے کی رات ہے تو 5 گھنٹے کھانا پینا سونا، اور 5 گھنٹے جاگنے کی ہے۔ اور خاص طور سے ظاہر 5 گھنٹے جاگنے میں سورج نکلنے تک کا وقت ہے، اور شروع کے 5 گھنٹے مغرب سے لے کر کے 5 گھنٹے وہ کھانا پینا، ضروریات سے فارغ ہونا، سو جانا، ایسا رات کے 2 حصے رہتے، 5 گھنٹے ادھر 5 گھنٹے ادھر۔ عام طور سے رات 10 گھنٹے رہتی یا 12 گھنٹے کی، تو 6 گھنٹے، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے اپنی ضروریات کے لیے اور 6 گھنٹے نیند کے لیے، اللہ کے لیے صبح کا وقت۔ تو شب بیداری جو کرتے ہیں اصل میں اس کا کیا طریقہ ہے؟ رات میں میں نے دیکھا کہ آپ لوگ خالی تہجد میں اٹھ کر کے ذکر جہری کرتے رہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو اس کا ایک شب بیداری کا ایک طریقہ ہے۔ شب کا جو آخری حصہ ہے، آخری حصہ یعنی کس کو بولیں گے؟ اصل میں 3 حصے ہیں رات کے۔ ایک تو سونے کا وقت ہے 12، 1، 2 بجے تک۔ اس کے بعد کا ایک وقت آتا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ عرش الہی سے آسمان و دنیا پر آتے۔ کب؟
1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد، آدھی رات کے بعد، آدھی رات جب ہوتی دنیا پہ آتے، اور لوگوں کی درخواستیں، لوگوں کی دعائیں سنتے رہتے۔ وہ کب تک؟ سورج نکلنے کے سے 1 گھنٹہ پہلے تک، اس کو صبح صادق بولتے۔ اگر 2 بجے مثال کے طور پہ شب بیداری شروع کرے، 2 بجے سے 4 بجے تک یہ اصل وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرش آسمان دنیا پر آ کے رہ جاتے اور پکارتے رہتے، کون ہے جو ہم سے مانگے، کون ہے جو ہم سے شفا مانگے، کون ہے ہم سے جو روزی مانگے، کون ہے جو ہم سے عمر مانگے، اپنی ضرورت مانگے۔ آدھی رات سے لے کر کے طلوع کے 1 گھنٹہ پہلے تک، یعنی اذان سے پہلے تک، یہ اللہ مخلوق کو پکارتے رہتے، کون ہے ہم سے، اور عرش الہی سے آسمان دنیا پر، یہ آسمان پر آتے ہیں، یہ ہم کو نظر آتے ہیں، اور وہاں سے پکارتے رہتے۔ یہ وقت ہے اصل قیمتی۔ لوگوں کی درخواستیں، لوگوں کی دعائیں سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ شب بیداری کا اصل وقت ہے، اذان سے پہلے 2 گھنٹے۔ اس میں حساب لگا لینا، کیونکہ سورج کبھی جلدی طلوع ہوتا، کبھی دیر سے ہوتا، کبھی 6 بجے ہوتا، کبھی 7 بجے ہوتا، کبھی 4:30، 4:30، 5:30 ہوتا۔ یہ اندازہ لگانا کہ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ وقت جو ہے فجر کا وقت ہے، اور اذان سے پہلے 2 گھنٹے، یہ ہے اصل وقت، اذان سے پہلے 2 گھنٹے۔ اب اذان اگر 4 بجے ہوتی ہے، آج جیسے اذان کتنے بجے ہوئی؟ 4:30 پہ نا، ہاں 4:50، یعنی تقریباً 4:45 بجے۔ 4:45 سے پہلے 2 گھنٹے، تو 3 بجے سے لے کے سمجھ لو 5 بجے تک یہ اصل وقت ہے۔ اور اذان اگر 4:30 بجے ہوتی ہے تو 1:30 سے 2:30، اور 2:30 سے 3:30، 2 بجے سمجھنا چاہیے، 2 بجے سے 2 سے 3، 3 سے 4، 2 بجے سے 3، 3 سے 4، یہ 2 گھنٹے، یہ اصل وقت ہے، اصل اللہ کے قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس کا حساب لگانا، اصل میں 3 گھنٹے کا ٹائم ہے سورج نکلنے تک۔ سورج نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ فجر کا وقت، اذان کا، اور اذان سے 2 گھنٹے پہلے، یہ 3 گھنٹے۔ یہ 3 گھنٹے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ پہلے 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں، اور بعد کے 1 گھنٹے میں دیتے رہتے ہیں۔ یہ 2 وقت ہیں، یاد رکھو۔ تو شب بیداری جو کریں گے، شب بیداری اصل میں پہلے 2 گھنٹے کا وقت ہے، وہ ہے شب بیداری۔ اس میں جاگنا، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگنا ہے مانگنا، کتنا اللہ کے سامنے رونا دھونا، چلانا چیخنا، یہ 2 گھنٹوں میں۔ تو 2 گھنٹے میں، یا 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے، یہ وقت فجر کا وقت چھوڑ کر کے، یہ 3 گھنٹوں میں یا 2.5 گھنٹے میں شب بیداری کا کیا عمل ہے؟ شب بیداری کا عمل 3 گھنٹے کا اگر وقت نکالیں گے تو شب بیداری کا عمل ہے کہ اٹھنا، ضرورت سے جانا، وضو کرنا، اور وضو کر کے آ کر کے کھڑے ہو جانا، اور تہجد کی نیت کرنا، پہلا عمل۔
تہجد کی نیت کر کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لینا، یہ پہلا عمل ہے۔ اگر 3 گھنٹے کا وقت لیں گے یا 2.5 گھنٹے کا وقت لیں گے، اذان سے پہلے کا وقت لینا، تو 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا مثال کے طور پہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، تو 2 گھنٹے میں آپ اٹھنا، ضرورت سے فارغ ہونا، وضو کرنا، تہجد کی 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی سی دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، اور اس کے بعد ذکر جہری کرنا، اپنا ہر ایک نے۔ ذکر جہری آدھا یا پورا کرنے کی ضرورت نہیں، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 50 مرتبہ الا اللہ، 50 مرتبہ اللہ اللہ، یہ 3 تسبیحات۔ تو یہ 3 تسبیحات کا ذکر جہری اس لیے کرنا تاکہ نیند ختم ہو جائے، اور ہر ایک نے اپنا کرنا، ادھر سے ایک آواز آئے، ادھر سے ایک آواز، ادھر سے ایک آواز، ہلکی آواز میں ذکر رکھنا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، الا اللہ کی، اور اللہ اللہ، یہ 3 تسبیح کا ذکر جہری کرنا، 100 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، نیند ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، توجہ اللہ کی طرف۔ اور کیا کریں گے پھر رونا دھونا شروع کرنا اللہ سے، کائے کے لیے؟ اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگنا، شب بیداری جو ہے یہ امت کے واسطے ہے، امت کی حالت خراب ہے دنیا میں، تباہ برباد ہے، کٹ رہے، مر رہے، عزتیں لوٹ رہی۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسی ذلت امت پہ نہیں آئی جیسے اب ہو رہی۔ ایک تو امت مسلمہ منتشر ہے، آپس میں محبت نہیں، اتنا انتشار ہے، جماعت در جماعت الگ، ہر جماعت الگ، ایک جماعت دوسرے کو برا بول رہی، انہیں دوسرے کو برا بول رہی، انہیں دوسرے کو برا بول رہی، شیعہ سنی کو کافر بول رہے، سنی شیعہ کو کافر بول رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امت مسلمہ، اتنی کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔ اچھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے پھر ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے، امت کی جو خراب حالت ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ایک جگہ اگر مسلمان برباد ہو رہے تو دوسرے جگہ کے مسلمان اس کو دیکھ رہے بھی نہیں، جانے دو، برابر ہو رہا ہوگا، یہ اس سے بدتر حالت ہے۔ اتنی تباہی مسلمانوں نے، ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر، انہیں دوسرے کو کافر، بریلوی حضرات سارے دنیا کے مسلمانوں کو کافر، دیوبندی حضرات سارے بریلیوں کو بول رہے مشرک، بدعتی، سمجھے، تبلیغی جماعت اسلامی کو بول رہے جو گمراہ ہیں، جماعت اسلامی والے تبلیغی جماعت بول رہے یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ عرب لوگ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کمتر سمجھ رہے، عرب اور عجم، سارے دنیا کے مسلمانوں کو عجم بولتے، اور عربوں کا عرب یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس دین آیا، نبی ہمارے تھے، قرآن ہمارا تھا، اس لیے ہم افضل ہیں، باقی مسلمان ذلیل ہیں۔ یہ عربوں کا آج کل ایسا ہے۔ پھر ہر خاندان دوسرے خاندان سے برتر سمجھ رہا، باغبان برادری بول رہی قریش بدماش ہے، قریش بول رہے بعد میں منیار بدماش ہیں، ذلیل ہیں۔ جو سید لکھتے ہیں اپنے آپ کو تو بولتے سارے مسلمان سے ہم افضل ہیں، پٹھان لوگ بول رہے ہم افضل ہیں، باقی مسلمان بدتر ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھا، غرور۔ ایسی حالت دنیا میں 1400 سال میں نہیں ہوئی،
ایک طرف سے یہ حال ہے مسلمانوں میں. دوسرا، مسلمان اتنا مارے جا رہے کہ 50 جگہ مسلمانوں کی سینکڑوں عورتوں کو میدان میں ننگا کر کے فوج زنا کرتے ہوئے. بوسنیا میں 50,000 عورتوں کو میدان میں لا کے ان سے زنا کرتے رہے دن بھر. دنیا کے مسلمانوں کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہیں. کم سے کم رونا تو تھا. افغانستان میں جو امریکہ نے حملہ کیا، اب اس کی فوجوں کو مسلمانوں نے بتایا، یہ بولے یہ تمہارے خلاف ہے، یہ خلاف ہے، یہ کر تم. ان کی عورتوں کو باہر نکال کے وہیں زنا کی امریکہ کے فوج میں. افغانستان میں ایسا برسوں چلا، اور بتانے والے مسلمان. یہ گھر کی عورت اچھی، یہ گھر کی عورت اچھی، مسلمان. ابھی شام میں وہ بدماش حکومت کرنے والا اسد، اس نے سنی مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا، ہزاروں مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال رکھا، سڑایا، بہت ظلم کیا. ہزاروں سنی مسلمانوں کو قتل کر دیا. ہزاروں مسلم عورتوں کے ساتھ کھلا زنا ہوا شام میں. 2-3 سال چلا. مسلمانوں پہ کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں. غزہ شہر 20 لاکھ کا شہر ہے. ایسا برباد ہوا، جنگل ہو گیا وہ. ہزاروں لاکھوں مسلمان مارے گئے. 20 لاکھ کی آبادی کا شہر. حالانکہ وہ عرب ہیں، وہ لوگ عرب قوم ہے. وہ ہزاروں بچوں کو ذبح کیا گیا، ہزاروں عورتوں سے زنا ہوا، ان کو کاٹ کے پھینک دیے، ان کے اعضا نکال کے مارکیٹ میں بک رہے گردے. لیکن سعودی عرب کے کان کے جوں نہیں رہی، حالانکہ وہ بھی عرب ہے. بھائی مار بھائی کو کیوں ظلم ہو رہا؟ یہ بھی بھائی ہے. ان کی آنکھ سے آنسو تک نہیں نکلے. یہ کتنے سال چلا؟ 3 سال سے چل رہا. 3 سال ہو گیا، برباد ہو گیا. ہزاروں ماں بچے، خوبصورت نوجوان بچے، نابالغ بچیوں سے فوجوں نے زنا کیا. اسی میں بچے مر گئے، اور سینکڑوں بچے مر گئے. کیسا ظلم ہو رہا تھا، اور مسلمانوں کا احساس تک نہیں. کل ایک سردار جی کا بیان آیا پنجاب سے، ہماری ایک اینٹ نکال کے دیکھ لو، بولے بتا دی گیا ہوں. اور تمہاری مسجدیں ذرا تھوڑا ڈارے، اور تم بیٹھے ہوئے گھر میں. مسلمانوں کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا، شرم حیا نہیں مسلمانوں کو. اتراکھنڈ میں سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں مزاروں کو زمین دست کر دیا، سینکڑوں مسجدیں گرا دی گئی. سردار جی لوگ بول رہے ہیں کہ تم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے. ہمارے گردوارے کی ایک اینٹ نکال کے دیکھنے دو، پورا بتاتے ہیں. آج ہمت نہیں کسی کو سردار جی کا کسی گردوارے کی ایک اینٹ اکھاڑے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. یہ کیوں سنایا میں نے آپ کو؟ امت کا حال ہی ہے. اب کیا کرو گے بولو. ایک ہی راستہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے تھوڑا سا ذکر کر کے رو، چلاؤ اللہ کے سامنے، پکارو، یا اللہ یہ تیری محبوب کی امت کا حال ہے، تو دیکھ رہا.
اس میں مدد کر. تو جو 2 گھنٹے کا وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، پورا اذان سے 2 گھنٹے پہلے یہ چیخنے چلانے کا وقت ہے، آہوازاری کرنے کا وقت. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب تک کہ صبح میں آہوازاری کرو گے کچھ نہیں ملے گا. یا کم سے کم راتوں میں اٹھ کر کے ہاتھ مت اٹھاؤ، کچھ مت اٹھاؤ، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے کم سے کم رو تو بھی، یا دل ہی دل سے اللہ کو بولو کم سے کم. یہ عمل ہونا چاہیے. میں رات بھر دیکھا آپ لوگ اٹھے، تہجد پڑھے، ذکر کرتے رہے، آپ اذان ہونے تک ذکر کرتے رہے، ذکر جہری. اس کی ضرورت نہیں ہے. ذکر جہری صرف نیند غائب ہونے تک کرنا، اس کے بعد آہوازاری شروع کرنا، رونا دھونا، امت کے لیے مانگنا، اپنے لیے مانگنا نہیں، صرف امت کے لیے. مسلمانوں میں صلاحیت نہیں رہی، بالکل نکامے ہو گئے، ہزاروں لاکھوں نوجوان ایسے پھر رہے. وہ 3 جملے ہیں، وہ یاد رکھنا. اللہم اصلح یعنی اصلاح کر امت محمد، امت مسلمہ کی اصلاح کر. آوارہ پھرے نوجوان پھوٹے، پڑھنا نہیں، لکھنا نہیں، کچھ نہیں. اب کیا کریں گے؟ کوئی تربیت تو کر نہیں سکتے اتنے لاکھوں مسلمانوں کی. اللہ سے بولنا کہ اللہ یہ مسلمانوں کی اصلاح کر، اصلاح کر. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصلاح ہونے کے بعد اللہم ارحم، رحم کر مسلمانوں کا. یعنی مسلمانوں کی ایسی بد سے بدتر حالت ہے، اس پہ رحم کھا کر کے ان کے حالات کو درست کر دے. اور اگر مر گئے تو اللہم اغفر، ان کی مغفرت کر. یہ امت محمدیہ کے لیے 3 دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایسی دعا کرنے والے کے واسطے حدیث میں ہے کہ مرنے سے پہلے اس کو قطب بنایا جائے گا. قطب یہ تصوف کا کلیکٹر رہتا. جو قطب بنتا ہے اس کو خدمت پہ لگاتے، جیسے کلیکٹر کو لگاتے نا IAS ہونے کے بعد خدمت پہ. ہر علاقے پر ایک ایک کلیکٹر رہتا. ایسا قطب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک علاقہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس کو سنبھالو. اس کے حکم سے وہ علاقے میں چلتا کام سارا، اس کو قطب بولتے. ایسے ہزاروں قطب ہیں دنیا کے نظام کو سنبھالتے. سمندروں پہ ایک ایک قطب ہے، پہاڑوں پہ قطب ہے، شہروں پہ ایک ایک قطب ہے. اور وہ منصب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں مسلمانوں کو. تو یہ اگر یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 چیزوں کو اللہ سے مانگتے رہو گے امت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تم کو مرنے سے پہلے قطب بنا دے گا، مرتبہ دے دے گا. یعنی ولایت کا اعلیٰ مرتبہ ہے، وہ اقتدار ملتا ہے اس میں. تو عام طور سے قطب کیسے رہتے ہیں؟ جیسے گول کنڈے قلعے پر چمار بیٹھا ہوا تھا، وہ قطب تھا. دلی میں قطب سڑے ہوئے پیاز ادرک لہسن بیچ رہا تھا، وہ قطب تھا. ایسا رہتے وہ لوگ. ان میں تواضع رہتی، انکساری رہتی، اکڑ نہیں رہتی. یہاں تو اکڑ اتنی، ناک پہ ایک بات بولتے بھاگ گیا اس سے منہ پہ، اتنی اکڑ. یہ غرور یہ کب مرے گا؟ یہ ذکر کر کر کے بھی غرور نہیں مرا آپ لوگوں کا. شیخ نے 10 جوتے مارا تو سر اس کے سامنے نیچے کرنا. اکڑی نہیں جا رہی اتنا ذکر کرنے کے بعد. تو شب بیداری اس لیے ہے کہ رونا، آہوازاری کرنا، چیخنا چلانے کی آواز آنا. یہ کب تک؟ اذان ہونے تک. یہ جو 2 گھنٹے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ درخواست قبول کرنے کا وقت ہے. قبول کر لیں گے، چلو ٹھیک ہے.
جتنا تم جس کے لیے رو رہے، جس کے لیے دعا مانگ رہے، چلو منظور ہے۔ اس کے بعد اس کے نافذ کرنے کا وقت آتا، اذان ہونے کے بعد طلوع تک نافذ کرتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے فرشتوں کو۔ یہ دو وقت ہیں، سمجھ لو۔ پہلے کے 2 گھنٹے درخواست قبول کرنے کا وقت، اس میں رونا دھونا، اور اذان ہونے کے بعد سے طلوع تک کا وقت یہ دینے کا وقت، یہ لو یہ لو یہ لو، مانگنے کی ضرورت نہیں، خالی بیٹھے رہنا اٹھ کر کے۔ برسا برس سے میری پوری رات گزرتی یہ سوچتے سوچتے، دنیا کے حالات، سارے دنیا کے حالات میرے دماغ میں ٹکراتے رہتے، سارے دنیا کے حالات کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ رات برسا برس، راتوں میں، رات میں سب دیکھا میں کیا چل رہا تھا۔ سو یہ شب بیداری اس طریقے سے کرو۔ اذان ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر ضروریات سے فارغ ہو کے ذرا قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا، یہ ہے شب بیداری۔ فجر کی نماز پڑھنا، اشراق پڑھنا، بس۔ تو سمجھ گئے کہ اگر 3 گھنٹے کا وقت مانگو گے، آدھی رات سے لے کے 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے گڑ گڑانے کا وقت، تہجد، ذکر اور گڑ گڑانا، اور 1 گھنٹہ لینے کا وقت۔ اس شب بیداری کا ہمیشہ یہ ٹائم بنانا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اگر آپ کریں گے شب بیداری، گھر میں بھی آپ کرنا چاہیں تو ہمیشہ دیکھنا، رات میں ٹائم دیکھ لینا اذان کب ہوتی۔ اذان اگر 5 بجے ہوتی تو 5 بجے سے 2 گھنٹے پہلے، 5 سے 2 گھنٹے پہلے، یعنی 3 سے 4، 4 سے 5، یہ 3 بجے اٹھ جانا، اٹھ کر کے تہجد پڑھ کے تھوڑی سی دعا کر کے جو ہے ہلکا سا ذکر کرنا، نیند غائب ہو جاتی۔ اس کے بعد آہوازاری شروع، جتنا اللہ کے سامنے رونا ہے بولنا ہے بولنا، اور اپنی امت کے لیے بولنا، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اس میں اذان ہو جاتی ہے، اور اذان ہو گئی تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ سو جاؤ گے؟ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا، پڑھنے نہیں آتا بھی تو نکال کے دیکھنا اسے 2-4 سال۔ قرآن 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 میں چلا رہا ہوں، کئی ہمارے پاس ذاکرین قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھتے۔ ایسے مرو گے تو مغفرت نہیں ہے اس کی، جس کا قرآن نہیں ہوا۔ ذرا بھی احساس نہیں رکھتے آپ لوگ۔ قرآن پڑھنا سیکھو نا بھائی، مر رہے کیا؟ سینکڑوں حافظ علماء آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھو۔ پڑھنے نہیں آتا تو کم سے کم روز نکال کے دیکھو، 1 صفحہ 2 صفحے غور سے، اور رو، آنکھ سے آنسو بہاؤ۔ شب بیداری یہ ہے۔ تو میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، اذان سے لے کے طلوع تک 1 گھنٹہ یہ اللہ کے دینے کا وقت ہے، دیتے رہتے بس، اور اس سے 2 گھنٹے پہلے اللہ قبول کرتے رہتے۔ وہ 2 گھنٹے میں ہم کو یہ سب کام کرنا ہے، وہ ہے شب بیداری اثر، آہوازاری کرنا، رونا دھونا۔ امت کے لیے رو تو صحیح بھائی، تمہارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو تم کو غم نہیں ہوتا کہ امت کے لاکھوں لوگ مارے جا رہے، قتل ہو رہے، کوئی پریشانی آ رہی، اور امت مسلمہ بس بکھری ہوئی ہے، کسی کو کسی سے فکر نہیں ہے۔ مومن برادری کو باغبان برادری کی فکر نہیں ہے، باغبان برادری کو قریش برادری کی فکر نہیں ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوا ہے۔ سید لکھتے ہیں ان کو نیچے کے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، کسی کو کسی کی فکر ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنا بول رہا ہم بڑے ہیں، اور جوتے کھا رہے۔ 1400 برس کی تاریخ میں ایسا جو یہ 100 سال کے اندر حال ہوا ہے، 1400 برس کی تاریخ میں نہیں نظر آتا۔
افغانستان میں، عراق میں شریف گھرانوں کی عورتوں کو جنہوں نے کبھی باہر دیکھا نہیں کسی کو، مسلمانوں نے بتایا یہ گھر کی عورت ہے، یہ گھر کی عورت ہے، یہ گھر کی عورت ہے۔ امریکہ کی فوجوں نے نکال کے ان کو کھلا نندا کر کے ان کی بے عزت لوٹی، اور کوئی مسلمان کو احساس نہیں۔ یہ سارے حالات میرے کو معلوم ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں کہ شب بیداری کا مطلب یہ ہے، اور یہ یاد رکھو، یہ شب بیداری کے 2 حصے یاد رکھو، پہلے 2 گھنٹے یا پہلے 3 گھنٹے اللہ کے سامنے آہوازاری کرنے کے ہیں، اور بعد کا 1 گھنٹہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، اس میں فجر کی نماز وغیرہ سب، قرآن کی تلاوت، سورج نکل گیا بس ہوگا قصہ ختم۔ تو سمجھ گئے گا شب بیداری کے 2 حصے؟ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے کیا؟ تو اصل میں آہوازاری ضروری ہے سب سے زیادہ، رونا دھونا اللہ کے سامنے۔ اور یہ یاد رکھو، اس شب بیداری کا جو عمل ہے، ساری 1000 برس خانہ کعبہ میں بیٹھو گے اس سے افضل ہے یہ۔ 1000 برس روزے رکھو گے اس سے افضل ہے یہ شب بیداری، 1 دن کی شب بیداری۔ یعنی اس میں اللہ کیا دیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے شب بیداری کا۔ آپ امت کے لیے مانگے لیکن اللہ آپ کے لیے دے گا، یہ ہے شب بیداری۔ تو تم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بات سمجھو اچھی طریقے سے اور اس پہ عمل کرنا۔ میں تقریباً سبھی ہر جگہ جا کے شب بیداری دیکھتا رہتا ہوں، رات میں سوتا رہتا میں پڑا ہوا، تو سب جگہ سمجھایا میں، اورنگ آباد میں سمجھایا، پربھنی میں، جنتور میں، ادھر بیدر میں، یہاں میں آپ کو میں سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آپ لوگ رات بھر ذکر ضرور کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آہوازاری نہیں ہوئی۔ امت کے لیے آہوازاری کرو بس، تو اللہ تعالیٰ سنے گا اور دنیا کے حالات بدل دے گا۔ کوئی طاقت دنیا کے حالات کو بدل نہیں سکتی، دنیا کے حالات کو یہ آپ کی آہوازاری بدل دے گی، چاہے 100 آدمی 50 آدمی کیوں نہ ہو۔ تو ہر جگہ جہاں بھی شب بیداری ہو رہی ہے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ عمل کرو۔ ہمارے لوگوں کا یہ عمل کرنا گزشتہ اللہ کے فضل سے جنگ روک دیا 40 دن کے اندر، اور شکست دے دی، آہوازاری نے امریکہ کو شکست دے دی، آج پریشان ہے وہ۔ آج آہوازاری کرو اپنے ملک کے واسطے، ہندوستان کے واسطے۔ ہندوستان کے حالات خراب ہو رہے، بربادی کی طرف جا رہے، آپ لوگوں کو احساس ہی نہیں کوئی۔ پورے عالمی حالات ہمیشہ میرے سامنے رہتے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، میرے کو معلوم رہتا۔ اس وقت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں اپنے ملک کے۔ ہندوستان کی ہندو قوم بہت اچھی ہے، مگر اس کو راجکارن والے بگاڑ دے رہے، گنڈا بنا رہے۔ آپ دعا کریں گے انشاءاللہ ان کے حالات درست ہو جائیں گے۔ ظالم یا تو ہلاک ہو جائیں گے یا ہدایت پہ آ جائیں گے، اور ہندوستان کی قوم کو ایمان ملے گا، سمجھے؟ ایک وقت آئے گا ہندوستان کی قوم کو ایمان ملنے والا ہے۔ ان میں کا پڑھا لکھا طبقہ رات دن دیکھ رہا ہے اسلام کو قریب سے، لیکن ان کی چلتی نہیں، چلتی گنڈوں کی، لیکن وہ دیکھ رہے ایمان، بڑے 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 لوگ، لائق لوگ ایمان کو، اسلام کو بہت قریب سے دیکھ رہے، لیکن ان کو ایک طبقہ گنڈا بنا رہا، اور وہ مسلمانوں کو مار رہے۔ ایسی قوم ہے، ذرا سا ان کے ساتھ ہمدردی کرو پیر پکڑتے، پیر چھوتے۔ تو ہندوستان کے لیے کرنا آپ شب بیداری، یاد رکھو،
ابھی تک باہر کے ملکوں کے لیے کرے، باہر حالات درست ہو گئے، اب ہندوستان کے لیے کرو، اپنے ملک کے لیے۔ اس لیے کہ یہاں جتنے انبیاء آئے کسی ملک میں نہیں آئے، یہاں جتنے اولیاء اللہ آ کر کے بس گئے، مر گئے، یہیں ان کی قبریں بنی، یہیں گنبدیں بنی، اتنا دنیا میں کسی خطے میں نہیں ہے اولیاء اللہ۔ بعض علاقے ایسے ہیں ہر قدم پہ ایک ولی دفن ہے، اورنگ آباد، حیدرآباد، بیدر، گلبرگہ، نیلنگا، یہ ایسے علاقے ہیں ہر قدم پہ ایک ولی دفن ہے۔ مٹ گئی خبریں زمانے دراز سے، اتنے بڑے بڑے مرکز ہیں یہ۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ہماری علاقے میں قندار کے لوگ ہیں کیا بھاگ گئے ہیں کہ بیٹھے؟ ماشاء اللہ ہے غنیمت، ہر ولی دفن ہے قندار کے زمین جہاں قدم رکھوں گے۔ تو ان کے لیے قرآن پڑھو بھائی، قرآن پڑھ کے یہ سے مرنے والوں کو خود بخود فائدہ پہنچے گا۔ خالی نیت رکھو یہ قرآن اس کا ساتھ فلاں کو فلاں ہوگا۔ جیسے دنیا میں لوگ پریشان ہیں نا، مرنے والے لاکھوں کروڑوں پریشان ہیں اس وقت، قبرستانوں میں اتنا وہ حال مچا ہوا ہے کہ اگر ان کی آواز اللہ کھول دے تو سارے دنیا والے مر جائیں گے سن کے۔ مار رہے، پیٹ رہے، جلا رہے، فرشتے ٹکڑے کر دے رہے قبرستانوں میں۔ ان کو ایصال ثواب کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم ذکر سے پہلے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ثواب پہنچانا روزانہ، کبھی بھی ثواب پہنچانا مرنے والوں، سارے دنیا کے مرحومین کے لیے ثواب پہنچاؤ۔ آج خادر آیا نہیں کہ چائے نہیں بناتے کہ آج کون ہے؟ ہاں بنا کے رکھ دیے، واہ۔ تو بھائی یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھایا، سمجھ میں آئی کہ کچھ باتیں نہیں ہیں؟ اس کو شب بیداری بولتے۔ ایک آدمی بھی اگر شب بیداری کرتا ہے اس کا اثر پورے دنیا پہ پڑتا ہے۔ تنہا میں بھی کرو، اجتماعی طور سے کرو، 10-5 آدمی مل کر کے کرو، لیکن شب بیداری کرو۔ ہر جگہ ہو رہی ہے، اپنے پاس جتنے بھی حلقے چل رہے ہیں یہاں سے آپ سب جگہ شب بیداری ہوتی ہے، کوئی ہفتہ خالی نہیں۔ اب تو بغیر ہفتے کے کر رہے ہیں، آپ کے پربھنی میں پیر کو ہوئی شب بیداری، پیر کو انفرادی طرح اپنے اپنے گھروں میں۔ تو شب بیداری کا وقت یاد رکھو، فجر کا وقت طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اذان تک، اور اذان سے 2 گھنٹہ پہلے یہ شب بیداری کا اصل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش الہی سے آسمان دنیا پہ پکار کرے تھے، یہ 2 گھنٹے اور وہ بعد کا 1 گھنٹہ فجر کا 3 گھنٹے، اس میں جو کام کرنے کا میں بتا دیا آپ کو، یہ کرنا تو سمجھ رہے نا؟ سمجھو پہلے کرو اور ایسا کرو، بس اس میں شب بیداری۔ اور یہ بھی یاد رکھو شب بیداری کا جو بدلہ ہے 1000 حج سے، 1000 روزوں سے، 1000 رکعتوں سے افضل ہے شب بیداری۔ یہ دنیا کی تقدیر بدلتی ہے، دنیا کی قوموں کے حالات بدلتی ہے شب بیداری آپ کی، یہ کرنا ٹھیک ہے۔ سب کرو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 7 7:15 ہو گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ امت پہ رحم فرما، کرم فرما، امت کے حالات کو دیکھ لے۔ تیرے محبوب کی امت آج زمانے میں بہت پریشان ہے، تباہ ہے، برباد ہے، دنیا میں ہلاک کر رہی ہے۔ تو امت کے حالات کو بہتر سے بہتر کر دے،
دشمنوں کو آیا ہلاک کر دے یا ہدایت دے دے، دشمنوں کو یا تو ہدایت دے یا ہلاک کر دے، اور ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے، یہاں کی قوم کو ہدایت دے، ایمان دے، یہاں کی قوم کو بت پرستی سے ہٹا کر توحید پھیلا، مسلمانوں کو، یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو صحیح ہدایت عطا فرما، آپس میں محبت پیدا فرما، غرور اور تکبر ہمارا سینوں سے نکال دے، صحیح راستے پر چلا، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، ایک مسلمان کے دل میں مسلمان کا درد پیدا کر دے، دل میں درد پیدا ہونا ہمارے دل کی اصل خاصیت ہے، درد دل کے پیدا کیا انسان کو، ہمارے دلوں میں درد پیدا فرما، ایک دوسرے کی حفاظت فرما، ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ٹھیک ہے، جاؤ چائے پیو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ 6 بجے۔